کسی کی تھرڈ جینڈر بچے ہو جائے، اچھا اس کی پرویژن کیسے ہوگی، بعد میں شادی کے مسئلے کیا ہوں گے؟ یعنی شاید آپ کے کہنے کا مطلب مخنث یا عربی کی زبان ہے، اور اس کو ہم لوگ اپنے اگر زبان میں کہیں تو ہم شاید چھکا بولتے ہیں، آپ اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا؟ یا اگر اس کو یہ کہا جائے کہ ایک اور ہوتا ہے کہ ایک تو میل فیمیل اور تھرڈ جینڈر جو آپ نے کہا، شاید اسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں۔ جی آپ بتائیے، شکریہ جی آپ بتائیے۔ عائشہ آپ نوٹ کریں، میں بتاتا ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ اسراء آیت نمبر 82۔ آپ اگر اس کو بھی نوٹ کر لیں اور آیت مقدسہ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ تلاش کر لیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ اسراء آیت نمبر 82، پارہ نمبر 15۔ ایسے میں نے بتا دیا آپ کو سورہ اسراء آیت نمبر 82۔ آپ لوگ بھی نوٹ کر لیجئے گا، یہ بہت ہی بہترین دعا ہے ہر طرح کی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے۔ دوسری آیت فیہ شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، سورہ نحل آیت نمبر 69، فیہ شفاء للناس، سورہ نمل آیت نمبر 69۔ تیسری آیت وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، سورہ یونس آیت نمبر 57، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، سورہ توبہ آیت نمبر 14۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، سورہ توبہ آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 5 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء آیت نمبر 80۔ سورہ شعراء آیت نمبر 80۔ آیت نمبر 6 قُلْ هُوَ لِلَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 یعنی 44۔ ساتویں آیت ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 83، سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 7 آیتیں پیش کی ہیں۔ ان 7 آیتوں کو یا تو یاد کر لیں یا دیکھ کر کے پڑھیں، اور مناسب یہ کہ ایک جگہ کہیں آپ لکھ لیں، چونکہ آیت قرآن مقدس میں الگ الگ جگہوں پر ہیں۔ ایک جگہ پر لکھنے کے بعد ان سارے آیات کو آپ صبح و شام 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، اور خود جو بھی وہ کھانا وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس پر بھی ان کو دم کر کے کھلائیں، اور ان کے چہرے پر بھی صبح و شام دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خدا کی ذات سے کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہے۔ شاید مجھے امید ہے کہ آپ نے ان آیات مقدسہ کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔